اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب وسیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو. دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو. تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع
روحانی دنیا میں ایک انقلاب آفریں موضوع ہے۔ تخلیق کائنات کا مقصد حقیقی معرفت ربی اور ذات الہی ہے۔ اپنی ذات سے جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی منزل ذات حق کی معرفت ہے، اور اس سفر کے لیے پہلا قدم صفائے قلب ہے۔ عرفاء کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ناظرین کرام، جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ اللہ کریم اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور کس طرح بلاتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آ جاتا ہوں، اور پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، مجھ سے بولتا ہے۔ یہ ہے وہ منزل جب آدمی کو معرفت ذات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں ایک اور چیز حدیث قدسی میں آئی ہے کہ نہ میں زمین میں، اللہ کریم فرماتے ہیں، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے سوال کیا کہ اپنے رب کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو سب سے زیادہ پہچاننے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اپنے نفس کو پہچاننے والا ہو وہ اپنے رب کو زیادہ پہچانتا ہے۔ اسی طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچان لو، اس کی اس طرح معرفت حاصل کر لو جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے، تو تم سمندروں کی سطح پر پیدل چلو اور پہاڑ تمہارے بلانے پر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول مبارک مجھے یاد آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر رب پر تمہارا یقین کامل ہو جائے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ تم اگر پہاڑ کو اشارہ کرو تو وہ تمہارے کہنے پہ چل پڑے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک مظاہرہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ پھر پہاڑ وجد میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب سب سے زیادہ کائنات انسانی میں جس ذات پاک کو حاصل ہوا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ کا قدم مبارک جب بہت پہ لگتا تھا تو پھر وہ قدم کے بوسے لے کے کیوں نہ وجد میں آتا۔ یہ ہے قرب الہی کی جو منزل انتہا کی ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں مایوس ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ آج بھی ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب اللہ فرما دیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، تو پھر اللہ کا قرب جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اور پھر جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر ان کا مقام جو ہوتا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جو ہے وہ پہچانا اور فیصلوں کو بدل جانے سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسانوں کے دلوں کو شیطانوں نہ گھیرا ہوتا تو اللہ رب العزت کے ملکوت بادشاہی کو دیکھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہاری زندگی کے ایام میں تمہارے رب کی جانب سے کچھ انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، سو تم ان کی طاق میں رہا کرو۔ یہاں میرے پاس وقت نہیں، ورنہ آج میں چاہتا تھا کہ میں صوت سرمدی جو اس کائنات میں وہ نغمہ جاری ہے لست بربکم، اس پہ بھی کچھ بات کرتا اور اپنے ناظرین و سامعین کو بتاتا کہ صوت سرمدی کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ یہ رات کی تنہائیوں میں اٹھو اور اس سے اگر لطف لو تو پھر کئی منازل تمہاری بہت جلدی، منزلوں کے جو قدم ہیں وہ بہت جلد حاصل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا راوی ہیں، سیدنا حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، اور راوی ہیں سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، فرماتی ہیں کہ علی المرتضیٰ سے آپ نے فرمایا، علی زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں اور وہ برتن انسانی دل ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ برتن وہ ہے جو نرم، صاف اور مضبوط ہو۔ ناظرین کرام، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ کو اپنے دل کے اندر لے لو۔ لوگوں نے پوچھا کیسے لے لیں، اپنے دل میں کیسے سنبھالیں؟ انہوں نے کہا جب قلب تمہارا صاف ہو جائے گا، دنیا کی محبت اٹھ جائے گی، پھر اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کے انوار تمہارے قلب میں آ جائیں گے۔ اور بائی بستامی کا جب میں نے واقعہ پڑھا میں ہل گیا کہ 40 برس عبادت کے بعد فرماتے ہیں کہ 80,000 پردے تھے نفس کے جو میرے ہٹے، تو میں نے کہا یا اللہ اب تو تیرا جلوہ نظر آ جانا چاہیے۔ حکم ہوا کہ ابھی تمہارے پاس ٹوٹا ہوا پیالہ اور پوستین تو ہے نا، تو کیسے یہ حاصل ہو؟ تو اسی وقت پیالہ بھی توڑ دیا، پوستین اتار دی، تو پھر وہ جلوے جو رب کے حاصل ہوئے، تو پھر ان کی وہ حیثیت تھی۔ جنید بغدادی نے جس طرح فرمایا کہ جبریل امین کی جو ملائکہ میں حیثیت ہے، اولیاء میں وہی بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے جس نے خود کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، آپ ان سے بھی واقف، ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید اظہر اور ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر امید تنولی، تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، اور ان کا یہ خاص موضوع بھی ہے، اور خاص طور پر نوید اظہر کا یہ آج کا موضوع ہے۔ ابتدا خان صاحب آپ سے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو پہچان۔ اس دنیا میں سب سے مشکل اپنی پہچان ہے۔ جب انسان اپنی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے کائنات کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کو بھولنا اپنے آپ کو بھولنا ہے۔ پروردگار عالمین نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس اس لیے بنائے ہیں کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اور جب دنیا میں آنے کے بعد انسان ان حقائق سے غافل رہتا ہے، دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ کا قدر، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں پہچانی۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا۔ نہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ یہ سورہ حشر کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جی، اب انسان دنیا میں آنے کے بعد رب کی معرفت کس طرح حاصل کرے، اس کے لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ ہمیں ہدایات کے سمندر ہمارے سامنے رکھے۔ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کائنات میں آیا ہے، اسے زیب و زینت دی گئی ہے، اس کے لیے کائنات کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جس اللہ نے زمین کا سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہو، اور انسان اپنے رب سے غافل رہے، اس سے بڑی نادانی کی بات اور کوئی ہے ہی نہیں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، سبحان اللہ۔ یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، جی ہاں۔ اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جی، اللہ۔ یہ جو آج کا ٹاپک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کو عام طور پر حدیث سمجھا جاتا ہے، لیکن متحقق یہ ہے کہ یہ ایک صوفی بزرگ یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور امام سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ یہ صد میدان والے جو تھے یہ ان کے مرشد نہیں تھے؟ مجھے لگتا ہے یحییٰ بن معاذ رازی، مجھے ایسے ذہن میں آتا ممکن ہے ایسا ہو کہ کیا نام تھا ان کا؟ کافی فرق ہے دونوں میں۔ عبداللہ انصاری ہروی غالباً، کیا عبداللہ انصاری ہروی، ہاں، حضرت عبداللہ انصاری، اس طرح کا ہے کوئی عبداللہ انصاری کے یہ شیخ مجھے لگتا ہے۔ جی ہاں، ہاں، میں نے کہیں پڑھا ان کے شیوخ میں ہیں۔ ممکن ہے۔ جی، تو اس میں یہ فلسفہ بیان کیا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب اس کی کئی طرح سے تعبیرات کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے نفس کے حدوث کو پہچانیں کہ یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، اس کو باری تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس کا حکم اس پر ماننا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی عاجزی اور کمزوری کو تسلیم کر لے
کہ یہ نہایت عاجز اور کمزور ہے، اللہ تعالیٰ جو نہایت قوی ہے اسے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو نفس جو ہے نا وہ پرسنالٹی کے معنی میں آیا ہے، کسی چیز کی ذات، کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کا وجود۔ اور اگر تصوف کے ڈسپلن میں جا کر دیکھیں تو نفس سے مراد وہ برائی کا مادہ ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، یا برائی کا منبع جو انسان کے وجود میں رکھا گیا ہے، اسے صوفیاء نے نفس کہا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو سیدھا کیا، ہموار کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کا فجور اور اس کا تقوی اس کو القاء کیا، اس کو بتا دیا، اس کو الہام کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی میں فجور اور تقوی القاء کیا ہے، اور نفس جو ہے یہ وہ برائی کا مادہ ہے جو انسان کو کسی برائی پر ترغیب دیتا ہے یا اس کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ تو دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان کا نفس جو ہے اس میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے۔ نفس کی کئی اقسام قرآن مجید میں بیان کی گئیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو خالصتاً برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے آگے نکل کر جب انسان تلاش حق میں سرگرداں ہو جاتا ہے تو وہ نفس لوامہ ہے، وہاں جا کے وہ اپنی پچھلی کیفیت پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ پھر جب اس سے بھی ایک چھلانگ آگے لگاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، راضیۃ مرضیہ کی منزل آ جاتی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ میجر 3 کیفیات ہیں۔ اس کے علاوہ نفس راضیہ، نفس مردیہ، وہ پھر نفس مطمئنہ کی مختلف حالتیں ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اللہ یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ معرفت الہی جو ہے یہ دل کی زندگی ہے، قلوب کی زندگی ہے، اور معرفت کا نہ ہونا موت ہے دل کی۔ جی گائی صاحب قبلہ، جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقت نفس کیا ہے اور نفس کی معرفت کیا ہے جو انسان کو ذات حق تک پہنچاتی ہے، پرائمریلی جب آپ نفس کو انڈرسٹینڈ کرنے یا نفس کی معرفت کی طرف چلتے ہیں تو 2 اس کی ڈائمنشن سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نفس کا عرفان ذات حق کے عرفان کی ایک سیڑھی ہے۔ قرآن مجید میں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ نے اپنی حقیقت کے آثار رکھے ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ نفس برائی کی طرف راغب کرنے والی ایک خاصہ ہے انسان کا، انسان کی ہستی کا۔ جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہیں۔ اب دیکھیں انسانی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہوئے صوفیاء نے لکھا ہے، خصوصاً داتا گنج بخش نے، کہ انسانی شخصیت 3 چیزوں سے بنتی ہے، روح ہے، نفس ہے اور بدن ہے۔ روح کی مناسبت عقل کے ساتھ ہے، نفس کی مناسبت ہوا خواہش کے ساتھ ہے، اور جسم کے اندر حس ہے، یعنی تینوں کے اندر ایک ایک لطیف چیز ہے۔ اچھا جب آپ اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں تو جو عقل ہے یا روح ہے اس کی مناسبت جنت کے ساتھ ہے، نفس اور خواہش جو ہے اس کی مناسبت جہنم کے ساتھ ہے، اور بدن کی مناسبت میدان حشر کے ساتھ ہے۔ کیونکہ میدان حشر کے اندر ایک کارزار بپا ہے، اس کارزار کی بپا ہونے کی جو جگہ ہے، کارزار گاہ ہے، وہ انسان کا جسم ہے۔ اب اس کارزار میں، اس مارکہ آرائی میں آپ نے جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جانا ہے۔ وہ صورت ممکن ہے جب آپ اپنے نفس کو پہچانتے ہیں، اپنے نفس کا عرفان لیتے ہیں، نفس کی خامیوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر گرفت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غازی صاحب قبلہ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے مجاہدہ نفس کو بہت ہی ناگزیر قرار دیا ذات حق تک پہنچنے کے لیے۔ اچھا اب اس کی بڑی پیاری مثال حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ عبارت سے معنی سمجھ میں آتا ہے، اگر عبارت نہ ہو تو معنی سمجھ میں نہ آئے۔ عبارت جتنی شستہ ہو، جتنی لطیف ہو، جتنی آراستہ ہو، معنی کا ابلاغ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر لفظوں کا ڈھیر لگا دیں تو اس سے تو کوئی مطلب نہیں نکلتا، لیکن اگر الفاظ کو آپ ایک مناسب ترتیب کے ساتھ بیان کریں، جتنا بڑا صاحب علم ہوتا ہے انہی الفاظ کو اچھی ترتیب کے ساتھ ایک نیا علم اور نیا معنی دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بین ہی جب انسان اپنے اعمال کو آراستہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کی قدورتوں سے نکل جاتا ہے، تو وہ معرفت کے معنی تک جا پہنچتا ہے۔ اچھا وہ کیا ہے کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو یوں کر کے باہر، وہ کہتے ہیں میں نے پھینکا تو اس کی شکل چھپکلی کی طرح نکل آئی۔ غازی صاحب بہت سے صوفیاء کے یہاں کو ملتا ہے، بعض صوفیاء نے اس کو سانپ کی طرح، بعض نے چوہے کی طرح، بعض نے مختلف حیتوں میں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان النفس قلب تباہ، اور پھر کیا ہے وَإِمْسَاكُ الْقَلْبِ بعد التَّزْكِيَةِ مُبَاحٌ، نفس ایک بھونکنے والا کتا ہے، کتا کسی چیز کو منہ لگا لے تو ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن تربیت یافتہ کتا شکار لے کے آتا ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، نفس کی ایسی مثال ہے، لیکن جب آپ نفس کی تربیت کر لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب آپ نے کتے کی تربیت کر لیں تو اس کا پھر ہاتھ لگائی ہوئی چیز، اس کا منہ لگائی ہوئی چیز حلال ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال نفس کی بھی ہے۔ تو جس طرف غازی صاحب آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اچھا ایک یہ مثالی طور پہ چیزیں وہ سامنے آ کہتے تھے کہ جاتی جب مجھے کسی خواہش کی یاد بھی آتی ہے نا تو میں اٹھ کے وضو کرتا ہوں، نہاتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، غازی صاحب دیکھیں بات اس سے قلب ناپاک ہو جاتا غازی ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ انسان نام خیال کا ہے، اس لیے جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تصوف صرف تصحیح خیال کا نام ہے، اور خیال کی اصلاح وضو سے ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، ایک وضو بدن کا ہے، وہ جس کو طہارت ظاہری کہتے ہیں، ایک وضو جو ہے وہ آپ کے باطن کا، روح اور خیال کا ہے۔ تو ظاہر کا عمل کبھی بھی باطن سے الگ نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کو عجب ربط ہے لاشعور سے، ہلتے ہیں ہاتھ اظہار مدعا کے ساتھ ساتھ۔ واہ واہ، آپ کی باڈی لینگویج آپ کے خیال کی لینگویج کے تابع ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اعمال آپ کے روح، باطن اور انفس کے اعمال کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کا بالکل ایک دوسرا مطلب یہ ہے، اگر باطن سے ظاہر کنٹرول ہو رہا ہے تو ظاہر کے اعمال کا باطن پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ وضو کرتے ہیں آپ کا جسم پاک نہیں ہوتا، آپ کے خیال کی پاکیزگی کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں ان کا آغاز روح سے شروع ہوتا ہے، اندر سے، یعنی خیالات کی جو کمزوری، اس کی وجہ سے اس کا اظہار جو ہے وہ باڈی دیکھیں پہ یہ ایک ریسیپروکل پروسیس ہے، بدن کے اعمال کا روح پہ اور روح کی کمزوری کا بدن پہ۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک دوسرے کو متاثر کر کے چل رہے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ظاہر کی آراستگی پر بھی زور دیا ہے، ظاہر کی پاکیزگی پر بھی، ظاہر کی اصلاح پر بھی، اور باطن کی اصلاح پر بھی زور دیا کہ دونوں کی جب آپ اصلاح کریں گے تو پھر آپ کمال کی طرف بڑھیں گے۔ اگر آپ نے ایک پہلو بھی اگنور کر دیا تو پھر معاملہ ادھورا رہ گیا اور ایک ٹانگ کے ساتھ سفر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ اچھا جی، حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں خود، اور بشر حافی تو آپ کے مقابلے میں علم میں، فقہ میں اور حدیث میں نہیں ہیں، تو آپ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور آپ کا ان کا ادب و احترام اتنا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو معرفت ذات مجھ سے زیادہ حاصل ہے، معرفت حقیقی اس کو مجھ سے زیادہ حاصل ہے، میں اس کے لیے اس کا ادب کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو ظاہری الفاظ ہیں، ایک ان کے اندر چھپے ہوئے معانی ہیں، اور وہ معانی انسان کو جس حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ وہ شخص جو اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، رب کی معرفت حاصل کر لی ہے، اور وہ جو اس سے غافل ہے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی۔ اب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا اپنے اپنے مقام اور شرف ہے۔ ایک نے علم کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے، دوسرے نے علم کے ساتھ عمل کے اس گہرائیوں میں، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت عارف بنتا ہے جب اس میں یہ تین چیزیں آ جائیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ زمین کی طرح بہہ جائے، اس کو ہر نیک و بد رونتا پھرے، وہ بادل کی طرح ہو جائے کہ اس کا سایہ یہ نہ دیکھے کہ میں نے اس پر ڈالنا ہے، اس پر نہیں ڈالنا۔ واہ واہ۔ وہ بارش کی طرح ہو جائے کہ اسے اپنی پسند ناپسند نہ ہو کہ اس نے برسنا ہے، جو چیز بھی آ رہی ہے اس پر برس رہا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر لوگوں میں محنت بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی رات کا قیام اور مجاہدہ اتنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت ہے کہ جس میں کوئی نبی مرسل، کوئی فرشتہ مقرب سما ہی نہیں سکتا۔ میری راتیں رب کے ہاں گزرتی ہیں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کون عائشہ؟
جی ہاں وہ یہی چیز ہے کہ اس مقام پر اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی یہ چیز آئی کہ آپ نے کمبل اوڑھ لیا، سارا کچھ دے دیا۔ یہ چیز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ استبل میں جا کر اونٹوں کی مالش کر رہے، کہا خلیفۃ الرسول امیر المومنین یہ کیا؟ فرمایا کہ آج میرے نفس میں یہ خیال آ گیا تھا کہ میری اتنی بڑی حکومت ہے تو میں اپنے نفس کو بتانے آیا ہوں کہ ہاں یہ ہے تیری حکومت، اور اپنے آپ کو اس طرح سے میں اونٹوں کی مالش کر کے اور بدن پر 70 پیوند لگے ہوئے لباس۔ تو یہ چیز جب بشر حافی، جنید بغدادی یا بایزید بستامی یا دیگر اولیاء یا معین الدین چشتی اجمیری جو کمال کی آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ اس میں زمین کا عجز اور دریا کی سخاوت اور سورج کی شفقت آ جائے تو پھر وہ ولی بنتا ہے، یہ اس کی پہچان۔ امام غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں، جب معرفت ذات اور معرفت حقیقی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر اگر اسے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی جنت دکھا دے، جنت دے دے، وہ جنت پہ راضی نہیں ہوگا، وہ معرفت ذات اس کو حاصل ہو گئی ہوتی ہے، بس پھر رب کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اسی لیے اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب بصیرت آ جاتی ہے، بصیرت نفس کی پاکیزگی اور تصفیہ قلب سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فجور کا ذکر پہلے کیا اور تقویٰ کا بعد میں کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرتی ماحول کی وجہ سے نفس انسانی پر فجور کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور تقویٰ کا کب ہوتا ہے؟ جب تک انسان اپنی کوشش سے فجور کو ختم نہیں کرتا، اس وقت تک تقویٰ کا سازگار ماحول اس کے نفس پر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ معاشرے میں بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کا غلبہ ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں انسانی نفس پر ہوتے ہیں۔ یہ جو صوفیاء کہتے ہیں یہ جہان اکبر ہے انسان کا، اپنا جو ہے اندر اس کا اندر ایک اور دنیا، یہ کیا جہان اکبر؟ وچئی بھیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے ہو، دل کی اپنی ایک کائنات ہے نا۔ دل میں جب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اس کے اندر 14 طبق ہیں۔ اس کے اندر جب انسان ڈوبتا ہے تو عالم بالا سے ایک ایسا رابطہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں انسان پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ 14 طبق دلے دے اندر تنبو وانگر تانے ہو۔ تو یہ جو قلب ہے اس کے اندر کئی کائناتیں ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ صرف یہ قلب یہ والا نہیں ہے جو خون کو صاف کرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر تمہیں پتہ ہے دل 2 ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی کا پتہ ہے۔ آپ فرمایا یہ قلب مجازی ہے، ایک قلب حقیقی ہے۔ تو یہ قلب حقیقی کی آپ بات، یہ ہے کہاں ذرا آپ بتائیں نا۔ جی ہاں، مقام ان کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ تو آپ نے ہمیں چکر میں ڈال دیا ہے، ذرا بتائیں نا یہ ہے دل کی خلوتوں میں، دل کے ڈومیسائل کا پتہ نہیں کیا ہے۔ نہیں، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا قلب حقیقی کو 3 جگہ پہ تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، پہلے تلاوت قرآن حکیم کے وقت، نمبر 2 ذاکرین کی محفل میں، نمبر 3 جب خلوت میں تم 1 to 1 ہو اس کے ساتھ۔ انہوں نے تو بتایا کہ 3 جگہوں پہ تلاش کرو۔ جی، اسی کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ تبھی تو قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ وہ دل کی آنکھوں کی اور دل کے کانوں کی بات تھی، ورنہ تو وہ سنتے بھی تھے، ان کے کان بھی تھے، آنکھیں بھی تھیں اور سارا کچھ تھا۔ تو یہ دل جو ہے اس کے اپنے کان ہیں، اس کی اپنی آنکھیں ہیں، اور اس کا اپنا برین ہے، اور 40,000 نرو سیلز موجودہ تحقیق کے مطابق اس کے اندر ہیں۔ اس کا ایک اپنا دماغ ہے، یہ اپنے فیصلوں میں، یہ لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے امریکہ میں، جی ہاں، کہ اس کا میکانزم اپنا ہے اور اس کی ایک دنیا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے سوچتا دل ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس کے اپنے دماغ سوچتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دل اس کی اپنی ایک دنیا ہے۔ تو دماغ جو ہے اس کا وظیفہ فکر ہے اور دل کا وظیفہ ذکر ہے۔ دماغ جو ہے، دوبارہ دہراؤ یہ فکرہ، جو دماغ ہے اس کا وظیفہ فکر ہے، وہ دنیاوی، یہ غور و فکر ہے، دنیاوی فکر تک محدود ہے۔ اور دل جو ہے اس کا وظیفہ ذکر ہے۔ جیسے جیسے ذکر کرتے جائیں گے اس میں وسعت پیدا ہوتی جائے گی۔ جی ہاں، بچہ پیدا ہوتا ہے، دماغ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے جیسے غور و فکر کی عادت پختہ ہوتی ہے
تو دماغ وسیع ہوتا جاتا ہے، فکر وسیع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل جب ذکر سے غافل ہے تو مردہ ہے، اور جیسے جیسے ذکر نصیب ہوتا جائے گا، ذکر کی حلاوت سے آشنا ہوئے گا، وسعت پیدا ہوگی۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ اگر زندہ ہو جائے گا تو پھر انسان زندہ ہوگا۔ باقی جو انسان ہے صوفیاء ان کو زندہ نہیں مانتے، قرآن بھی زندہ نہیں مانتا، جو انکار میں ہیں ان کے دل مردہ ہیں۔ جب تک وہ اس کائنات کو بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے اور اس کے پیچھے فعال قوت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی ہاں، وہ اطمینان قلب بھی ہے اور وہ بصیرت اللہ تعالیٰ تک بھی لے جاتی ہے، معرفت ذات باری تعالیٰ تک بھی لے جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا جی ڈاکٹر تنولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ جو معرفت حق ہے یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی کے دل کے اندر ایک وائز پیدا ہو جاتا ہے خود اس کے اندر، یہ کیا ہے؟ جی بھائی صاحب، انسانی دل خود رہنما ہے۔ جب اس کا تزکیہ ہو جائے، یعنی جب نفس پہ قلب غالب آ جائے تو ظاہر ہے وہ شر کے بجائے خیر کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر ایک حس پیدا ہو جاتی ہے، وہ حس تو آلریڈی موجود ہے، اللہ رب العزت انسان کے اندر رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، احساس فجور، احساس گناہ اور احساس تقویٰ دونوں انسان کے اندر موجود ہیں پوٹینشیلی، ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، خیر کو ایکٹیویٹ کرنا ہے شر کے اوپر۔ تو غازی صاحب قبلہ جو نفس کا معاملہ ہے، جیسا شروع میں عرض کیا کہ ایک تو عرفان نفس کے ذریعے سے ذات حق تک پہنچنا ہے اور ایک تربیت نفس کے ذریعے سے ذات حق تک پہنچنا ہے۔ یہ جو عرفان نفس کا پہلو ہے، جب آپ اپنی ذات کے اندر اترتے ہیں، اب جیسے ابھی آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا نا، ان کا جو قول مبارک کا آخری حصہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ خلوتوں میں ہوتا ہے، 1 to 1 ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ نے اس کا بڑا پیارا تجزیہ کیا ہے اپنے انداز سے کہ جو انسانی انا ہے، انا کا مطلب انسانی خودی، اقبال کا فلسفہ خودی ہے، خودی کا مطلب اپنی پہچان ہے۔ اس کی جو فنکشننگ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ 2 طرح سے فنکشن کرتا ہے، بڑے سادہ الفاظ میں علامہ کی بات کو۔ ڈاکٹر یہاں میں تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہوں، مجھے آئی ایم سوری، یہ جو صوت سرمدی ہے نا 1 to 1 سے مجھے فوری خیال آیا، یہ جب رات کے پچھلے پہر آپ اس پہ توجہ دیں نا اور اس طرف سے اس کو سنیں، وہ صحیح لمحہ ہوتا ہے 1 to 1 والا۔ جیسے میں نے ایک حدیث پاک میں کہ آپ نے فرمایا کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب انسان پہ انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہ لمحہ خیر جو ہے نا اس کو پکڑنا چاہیے۔ اب غازی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنی ذات کے اس ارتکاز تک پہنچنا ہے جہاں آپ کی ذات کا کوئی لمحہ ذات حق سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ صوت سرمدی تو ہر وقت موجود ہے، ہر وقت موجود، قربت الہیہ تو دور نہیں ہے، ازل سے موجود ہے، ہم دور کے ہیں، بعد تک رہنا۔ اللہ قریب ہے، ہم دور ہیں۔ یہ بات نہیں دیکھنی کہ اللہ قریب ہے کہ نہیں، دیکھنا ہے کہ ہم قریب ہیں کہ نہیں۔ اصل بات یہ، اب یہ جو ہم قریب نہیں ہیں یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جب آپ اپنی ذات کے اس ارتکاز کو پا لیتے ہیں جہاں آپ کی ذات کا کے شعور کا کوئی گوشہ ذات حق سے دور نہیں ہوتا۔ اچھا، علامہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا کبھی اپنے نفس کی فنکشننگ کو دیکھیں، کبھی آپ تنہائی میں ہم بیٹھ کے سوچیں، اپنے من میں اتر کے، انسانی جو اندر کی دنیا ہے وہ 2 طرح سے فنکشن کرتی ہے۔ اس کو علامہ نے 2 نام دیے ہیں، انائے فعال اور انائے بصیر۔ ایک چیزوں کو آپ جزون دیکھتے ہیں، جیسے میں ابھی ہم بیٹھے ہیں تو پہلے آپ کے بارے میں سوچوں گا تو میں ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، پروفیسر صاحب کے بارے میں سوچوں گا تو ڈاکٹر صاحب اور آپ میرے ذہن سے اتر جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ سب کا من حیث الکل تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو آپ کی ہستی کا پہلو ہے نا، من حیث الکل سب کا تصور کرنا، اس کو کیپچر کرنے کے ساتھ آپ حق کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور اپنے نفس کی تربیت، اپنے خیال کی تربیت، خیال کا تزکیہ اور خیال کی دنیا سے جو انتشار کی کیفیات ہیں ان کو نکال کے یہاں تک پہنچنا انسان کا کمال ہے۔ اچھا، اب دیکھیں علامہ کہتے ہیں درون سینہ آدم اینچے نور است، چے نور است کہ غیب او حضور است، کہ اللہ نے انسان کے اندر کیا نور رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایسا نور ہے کہ اس کا غیب بھی حضور ہے۔ واہ، یعنی ہمارے لیے کوئی چیز غیب ہے، کوئی حضور ہے، کوئی پریزنس ہے، کوئی ایبسنس ہے۔ یہ ایسا نور ہے، اس کے سامنے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ واہ واہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من اورا ثابت سیار دیدم، من اورا نور دیدم نار دیدم۔ یہ ایک ایسا نور ہے کہ اس کی ہر شے کو قرار ہے۔ ٹھیک، جب میں نے اس حقیقت کو دیکھا تو نور بھی اس کے اندر ہے، نار بھی اس کے اندر ہے، جی، ہر شے اس کے اندر ہے۔ اب اس تک تم پہنچنے کی کوشش کرو، اگر زیری ز خود گیری زبر شو خدا خواہی بخود نزدیک تر شو، اگر تم بستہ ہو، پست ہو،
اس کے ذریعے سے، اپنے عرفان کے ذریعے سے تم بالا ہو سکتے ہو. خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، پہلے اپنے تک پہنچو. جی اچھا جی، یہ نفس کی اصلاح جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے کشتی میں سب لوگوں کو سوار کر لیا جوڑے جوڑے، تو دیکھا کہ ایک بڑا بزرگ صورت، لمبی داڑھی رکھی ہوئی سفید، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. آپ نے کہا بھی تمہارا تو نام میری لسٹ میں ہے ہی نہیں، تم کدھر آ گئے؟ وہ شیطان اس نے کہا جناب میں آپ کے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم کیسے پہنچو گے؟ اس نے کہا جی کہ دل تو ان کے میرے ساتھ ہوں گے، بدن آپ کے ساتھ ہوگا. آپ نے جب یہ سنا کہا دفع ہو جاؤ، تم ابلیس ہو. تو یہ بات تو صحیح ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. قرآن کریم نے اس ضمن میں یہ رہنمائی دی کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ 30ویں پارے میں ہے غالباً؟ یہ اس میں سورہ توبہ میں چلے کوئی نہیں، آگے چلے. جیسے جی حافظ نہیں ہمارے. ہاں جی، میں حافظ میں بھی نہیں ہوں، چونکہ میری زبان پہ یہ آیات آ گئی تو میں نے ہاں جی. تو اب کائنات کی ساری چیزیں گنوائیں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنا اسوہ مبارکہ یہ دیا کہ غار حرا میں کتنا وقت گزارا، پھر رمضان شریف کے آخری عشرے کو اعتکاف کے طور پر دیا کہ تاکہ وقت لگے. لیکن یہ چیز اتنی محنت طلب ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی آدھی زندگیاں اس چیز کو پانے کے لیے، نفس پر قابو پانے کے لیے، اس منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالنے کے لیے جتنی محنت درکار تھی وہ انہوں نے کی. اپنا ڈاکٹر اظہر، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے پاس ایک صاحب آئے جو بڑے بظاہر صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے بہت بڑے. انہوں نے کہا جی میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے ہر وقت اپنے آپ سے بو بہت شدید آتی ہے، نہاتا ہوں، خوشبوئیں لگاتا ہوں، اس کے باوجود مجھے بو آتی ہے. تو آپ نے اپنی عارفانہ نگاہ سے دیکھا، آپ نے کہا وہ سامنے چشمہ ہے وہاں چلے جاؤ اور جا کے وہاں پہ یہ نیت کرو کہ میں اپنے زہد و تقویٰ سے وضو کر رہا ہوں، اس کو صاف کر رہا ہوں جسم. اس نے جا کے بڑا حیران ہوا، لیکن وہ گیا، جا کے اس نے اس چشمے سے وہ غسل کیا، پھر وضو کیا اور واپس آ گیا. واپس آیا تو آپ نے کہا اب سونگو، کہنے لگا نہیں جی وہ اب تو کوئی بو نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تمہیں تقوی کی بو، تکبر کی بو آ گئی. تو یہ جو ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ دل کی طہارت، تو اس لیے میں نے یہ بیان کیا. ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بہت ساری نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس قلب ہے. اچھا، اگر قلب سلیم ہے انسان کے پاس تو پھر قرآن سے اس کو طہارت مل سکتی ہے. اب جو انسان نفس امارہ میں زندگی گزار دیتا ہے اس کو نفس پرست کہتے ہیں. تو نفس جو ہے یہ انسان کو تصفیہ قلب تک نہیں جانے دیتا. جب تک نفس کی کثافتیں زائل نہیں ہوں گی انسان تصفیہ قلب کی منزل کو نہیں پائے گا. قلب کی 2 کھڑکیاں ہیں، ایک کھڑکی جو ہے وہ نفس کی طرف کھلتی ہے اور ایک کھڑکی جو ہے وہ روح کی طرف کھلتی ہے. نفس بھی اپنے تقاضے قلب کو قلب پر وارد کرتا ہے اور روح بھی اپنے تقاضے قلب پر وارد کرتی ہے. تو نفس کے تقاضے جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، مادی ہیں. نفس کی کثافتیں کیا ہیں؟ جھوٹ، بخل، حسد، کینہ، فراڈ، پلاٹوں پر قبضے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، عجب، تکبر، یہ سارے نفس کے تقاضے ہیں. اور روح کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور یہ سفر جو ہے یہ پھر لامتناہی. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں سے نا آشنا لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے چلے آئے، کرتے رہیں گے. دنیا کے کتوں نے ہمیشہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، اس سے اپنے آپ کو اسی میں گھمایا. وہ یہ بھول گئے کہ ہمیں کس نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، عظمت کس کے لیے ہے، کبریائی کس کو زیبا ہے. اللہ اکبر. اور پروردگار عالمین اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جس غیرت کا قرآن کریم میں اظہار کر رہا ہے
ادب کا حیث زیر آسمان نازک تر نفس گم کردہ می آین جنید و با یزید اینجا. اس خطے میں اس غیرت الہیہ کا مظہر اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ مولانا احمد رضا خان ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے یعنی اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے گا وہ میرے نزدیک قابل معافی نہیں ہے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا، ڈاکٹر نوید اظہر آپ کا، ڈاکٹر تنولی آپ کا بھی شکریہ. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. حصول اولاد کا وظیفہ ہے. اگر کسی شخص کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 11 بار روزانہ صبح و شام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اولاد کی خوشخبری ملے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور اول و آخر پڑھیں. سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے.